سیدنا مولانا محمد نبی مجمعین صلاۃ و سلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ جو ہے آج کا حساب اور اللہ ہدایت کرے کہ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق ہو۔ یہ تو کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو سوچتے ہیں کہ درگزر کرتا جائے گا، غلطی دیکھتا جائے گا کہاں ہے، اب وہ صرف غلطی پر رہ جائے گا، ہاں، اور باتوں پہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی جھکا ہے کہ غلطی کہاں ہے تو ہم اس کو پکڑیں گے اور پھر لوگوں میں پھیلائیں گے کہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ مطلب سب میں شیطان ہے، تو ہم لوگوں میں بھی شیطان ہے، آپ لوگوں میں بھی ہے جو وسوسہ دیتا ہے، ہاں، من بھٹکاتا ہے۔ تو کہ سب کو درگزر کیجئے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سنیں صحیح سنیں اور ہماری دل دماغ جو ہے اس کو قبول کرے اور ہم کو عمل پیرا بنائے، تاکہ ہم فلاح پائیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں لکھا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بہت سارے بھائی ابھی 35 مہاسنکھ آزاد ہو کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بھی آئے ہوں، کچھ گھر سے ہم کہیں کہ گھر تک بھی آواز پہنچے گا، اور جو جس زبان میں بات کرتا ہے اس زبان میں سمجھ میں آئے گا اس کو، تو جی چاہے تو آ جانا، جی چاہے تو گھر سے ہی سن لینا۔ تو لب و لواب یہی ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم نے دنیا میں انسان اور جنات کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آخرت کمائیں، اچھی عمل کریں اور برائی کو چھوڑیں۔ اب برائی لگایا گیا ہے اس میں تمہارا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جی میں ڈالی تیری بدکاری تیری پرہیزگاری، کہ یہ چھانٹنے کے لیے اللہ نے لگا دیا کہ ہم کو چھوڑ کر کے برائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کو ترک کر کے ہمارے طرف آتا ہے۔ تو اللہ کہا کہ ہم بھیجے ہیں تم لوگوں کو کہ ہم کو مان کر کے، ہم کو جان کر کے اور ہم کو اپنا رب مان کر کے ہماری عبادت کرو، اور پھر آؤ آخرت کما کر کے آؤ۔ دنیا میں آیا ہے آدمی آخرت کمانے کے لیے، کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو کچھ بھیجیں گے پہلے اور کچھ لے کے جائیں گے۔ تو جتنی اچھی چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے اچھا اخلاق کرنا، ایک دوسرے کا مدد کرنا، یہ اچھی عبادت ہے۔ پھر 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ہاں، یہ سب ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ تو یہ بھی دیا کہ ہماری بندگی بھی کرو، اور ہم سب میں ہیں، کسی میں باقی نہیں ہے، رب میں سب ہے، سب میں رب ہے، ہاں۔ اور انگریزی میں بھی بولا ہے آل ان ون اینڈ ون ان آل۔ تو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اپنے نفس کے تئیں، اب اسی میں ہماری مفاد کیا، وہ اپنا مفاد سوچتا ہے دنیاوی، اور دنیاوی جب سوچے گا تو اس میں کتنی خرابیاں ہیں، کینہ، بغض، حسد، جلن، غرور، گھمنڈ، بےایمانی، چوری، شیطانی، ہاں، چغل خوری، یہ سب دنیا میں خرابی چیز ہے، اور یہ سب کے پاس ہے کیونکہ دے کے بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جی میں ڈالی تیری بدکاری تیری پرہیزگاری، اور دنیا میں اس کو سٹا دیا۔ اب دنیا ہم کو کھانا ہی پینا جینا ہے، ہاں،
تو ہمارے ساتھ جو ہے کتا پلی لگا ہے کہ ہم ہی سب کھائیں۔ تو جب نفس کو ہم ترک کریں گے تو یہ بڑی بہادری کا کام ہے کہ چلو ہمارا بھائی کھا لے، ہم کھائے چاہے نہ کھائیں۔ ہاں، تو ایسا نہیں، بھائی بھی دیکھ رہا ہے کہ کتے کے طرح ہبک رہا ہے، ہاں ہمارا زمین ہڑپ لیا۔ یہ سب آپ امتحان ہے ایک دوسرے کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں کہ سب کے سب سمجھ لے تو یہ راستہ ہم لوگوں کا صحیح ہو جائے گا۔ تقریریں تو بہت قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ہماری تقریر وہ ہے کہ ہماری سوانح عمری بنے گی کیسے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے کیسے۔ اللہ سب میں ہے، اس لیے ہم نے ایک مرتبہ بتایا کہ کینہ یہ تو کھول ہے، ہمارا بھی کھول ہے، جنات کے اوپر بھی کھول ہے، اب بھیتر میں وہ بیٹھا ہے، ایک نفس اور ایک روح، ہاں دونوں بیٹھا ہے کہ روح کے طرف آتا ہے نفس، کہ دنیا کے طرف جاتا ہے۔ تو ابلیس بھی پہلے سے لگا لیا حساب کتاب کہ ہم بہکائیں گے، جب تک دنیا ختم نہیں ہو جائے گی تب تک ہم ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ اب تو بلکہ بہت آرام ہو گیا اس کو، آرام یہ ہو گیا کہ اب اتنا کر دیا ہے کہ آٹومیٹک جو ادھر ہی جا رہا ہے۔ ایک اچھا کام کرنے والا اگر ہو گیا تو اسی کا دشمن بن جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ہمارے یہودی بھی دشمن، یہ لوگ جب تک تھا حساب کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایمان والے، پکے ایمان والے، توبہ کرنے والے تو پھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے، ہاں تو ان لوگوں کا تو لگا نہیں۔ اب جدھر جائے تو اللہ کے لیے لڑنے جائیں کہ یہ لوگ دین کا دشمن ہے، تو یہودی مار کھاتے جائے، شکست کھاتے چلے جائے، تو یہ لوگ آپس میں رائے کر دیا کہ اب ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ بہت اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں بھی پیش کیا کہ تاکہ اسی میں پھنس جائے، لیکن ایمان والے، ایمان کی سرکار کی تعلیم تھی۔ ایک جگہ ایسی لڑائی ہوا فارس میں یا کہیں، وہاں ایک اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ جس کی نگاہ ایک بار پڑی نا بس ادھر ہی تکتا رہا۔ اس کو اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اور صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے لڑنے کے لیے۔ تو اب وہ کیا کرتا تھا راجا کہ جب دیکھتا تھا کہ ہمارا فوج شکست کھا رہا ہے تو اسی لڑکی کو بھیجتا تھا، اور وہ لڑکی آئے، تلوار تو گھوڑے سے لڑائی ہوتا تھا، تلوار بازی، ہاں اور جب لڑکی گھوڑے پر سوار ہو کے چلے تو اب وہ جس کی نگاہ پر ٹھٹک جائے، دیکھنے لگے، اور اتنا دیر میں وہ اتنا تیز ترار تھی کہ مارے گردن اڑ جائے، سننا تب بہت قتل کر دے۔ اس کی نگاہ، بھائی کوئی بھی سپاہی ہے اس کو دیکھے تو ایک بار دیکھتے رہ جائے، اتنی خوبصورت تھی، اور اتنا میں وہ کام کر جائے، دیکھے کہ ہم کو دیکھ رہا ہے بس اب مہو ہو جائے گا، اب فوراً پہنچ کے گردن اڑا دے۔ فوج بہت کم ہو جاتا تھا، اب اس کا فوج جو ہے چڑھ بیٹھتا تھا، وہ لوگ ہار جاتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کا دل پہنچا وہاں تو اور تو دیکھنا، ایک بار نگاہ پڑ گئی، دوسری نگاہ نہیں کہ اپنے من کا نگاہ پڑے گا، ہاں تو عورت مرد سے لڑے یہ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے فوراً اس کو حصار کر دیا، حصار کر کے قید کر دیا، قید کر کے لے آ کر کے ایک جگہ رکھ دیا، اب پھر لڑے، وہ لوگ شکست کھا گیا، اب راجا بھی قید ہو گیا۔ تو کہا کہ ہم تو جو کام کرتے تھے تم لوگ کیسے اس کو پکڑ لیا؟ تو وہ لوگ بتایا کہ ہمارا سبق ہے کہ ایک بار نگاہ پڑ گیا تو اچانک ہے، اب دوسری بار نگاہ پڑ گیا تو پہچان کے لیے، ہاں کہ کون ہے، ہمارا ہے یا کس کا ہے۔
اور تیسری نگاہ جب اٹھتی ہے تو یہ نفس کی اٹھتی ہے، اور پھر مرد سے عورت لڑے، یہ اچھا نہیں سمجھا ہم لوگ کہ ایک عورت مرد سے جنگ کرے، اس لیے ہم لوگ حصار کر کے اس کو قید کر دیا۔ تو وہی بتایا کہ ہماری لڑکی یہ جاتی تھی تو جو ایک نگاہ دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، وہ سر کام کر کر کے پورا آدھا سے زیادہ سپاہی کو ختم کر دیتی تھی، اور اس کے بعد باقی ہمارے سپاہی لڑ جاتے، بولے ہمارے یہاں یہ نہیں۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اس کو بھی۔ اور دوسری شریعت میں یہ بتایا گیا کہ مان لو ایک مطلب نگاہ پڑ گیا تمہارا، ٹھیک ہے دیکھ لیا، دوسری نگاہ بھی ڈال دیا تو کہو الحمدللہ۔ ہاں، یہ اللہ ہی کا چیز ہے، صورت دینا تو اللہ ہی کا ہے۔ ہاں، اور صورت ہی کا نام ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی۔ دیکھا تو لڑکیاں ان سے مناؤ، ان کے پیچھے جا۔ کیا کہتے ہیں بھلا جی بولتے ہیں صورت ہی کا نام، صورت ہی سے پہچاننا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، میں نے آدم کا صورت جو ہے اپنے صورت میں بنایا ہے۔ اب صورت انسان کا بھی بنا ہے، جنات بھائی کا بھی بنا ہے۔ ہاں، ان اللہ خلق آدم علی صورت، آدم تو سمجھنا مشکل ہے، تب ہم یہ لوگ جان جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو، ہاں، لیکن جو مرید ہے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہلال بھائی اب سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ آدم، ہاں، اسی دم کو کہتے ہیں، سب میں تو روح ڈالا ہے، ایک صورت بنائی ہے۔ ہاں، تو انسان کا بھی بنایا، جنات کا بھی بنایا ہے۔ تو یہ صورت ہی کا نام ہے۔ ہاں، نام جو لیا جاتا ہے صورت کا ہی ہے۔ ہاں، اگر یہاں سے اتنا کر دیا جائے تو اس کو پہچاننا مشکل ہے کہ کون ہے۔ ہاں، تو صورت ہی کا نام ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے بہت ہے اچھے اچھے نام، تو اس نام سے اس کو پکارو تو سنے گا۔ تو اسی نام سے پکارا جاتا ہے تو سنتا ہے نا۔ تو تمہارے اندر جو ہے وہ بھی اسی نام سے ہے، تو اس نام کو اس کو پہچان کر کے پہچان لیا، وہ تم کو پہچان لیا، اور پھر جب اس کا نام پکارتے ہو تو وہ آ کر کے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی تو جو پا گیا اللہ کا دوست ہے۔ اب کچھ ٹائم گزرتا ہے، جب دوستی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس میں ہاں، اندر والا باہر، باہر والا اندر، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب اس کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ یہی تو ہم کو کرنا ہے، اور ہم لوگ کہاں جا کے پھنس گئے۔ ہاں، دنیا کے کھانے پینے جینے میں ہم پھنس گئے، کھیتی، ہاں، ہمارا کھیت ہے، ہمارا بلڈنگ ہے، ہمارا پیسہ ہے، اسی کی لڑائی چل گئی، اصل چھوٹ گیا۔ تو یہودی لوگ جب ہارنے لگے نا تو چھوڑ دیے، بہت کچھ پیش کیے، عورت بھی پیش کیے، ننگی ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں، لیکن سر جھکا کر کے چلے گئے صحابہ کرام۔ تو کہا کہ اب یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ جہاں تک بڑھتے ہیں بڑھنے دو۔ ہاں، جب جو ہے یہ سرکار چلے جائیں گے، اور جو صحابہ کرام جب آئے، ان لوگوں کے ٹائم میں ہم لوگ اب سازش کریں گے، ابھی نہیں چلے گا۔ تو ابھی دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 6-7 برس چلے تو ان کا بھی کام پردہ کر گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق آئے، لاسٹ میں ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے مار دیا گیا، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔
कि इनके ख़ानदान को ही मिटा दो ताकि दीन ख़त्म हो जाए। ये यहूदियों का साजिश है। उससे भी नहीं मिटा, अल्लाह बढ़ाने वाला है। अब ये कलम पाक में गड़बड़ सड़बड़ समझाने वाला, तो अब ये मदरसे में ये लोग बड़ी तालीम वाला होता है, ये गड़बड़ किया। अब हम देवबंदी, बरेली, वहाबी, तबलीगी को क्या क्या हम लोग बन गए। ऐसे एक ही रास्ता अहले बैत का, शरीयत तो है ही है। शरीयत को हमने अपनी ज़िंदगी को, ज़ाहिरी ज़िंदगी को शरीयत पे ढालेंगे, और बातिनी ज़िंदगी जो है तो अब अहले बैत का दामन पकड़े, बैत लिया तो अल्लाह का दोस्त बने, और जब अल्लाह का दोस्त बना लिया तो अब वो तालीम दे रहा है कि रूह और नफ्स का मेल कैसे होगा। हाँ, और जब ये मेहनत हमने कर लिया, रूह और नफ्स का मेल हो गया, तो अब वो ज़ुबान जो है किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि अब तो ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान हो गई। हाँ, तो अब ये चीज़ को वो लोग काट दिया, शरीयत तक रखा, आगे कहा कि आगे सोचोगे ईमान चला जाएगा, और तमाम किस्म की खुरफात को फैला दिया। तो अब कोई भाई काम ही नहीं करता है कुछ, तो चला गया देवपुर पर, पहले के हैं आए हुए। तो उस ज़माने में भी पहले जो पैगंबर आते थे, हाँ, तो वो चले गए तो फिर उन्हीं को मानने लगते थे। जिब्रील अमीन का फ़ोटो बनाए थे, हाँ, और ये पैगंबर का फ़ोटो बनाया, मतलब समझा करके कि यही तो भगवान के तरफ, यही तो अल्लाह के तरफ पहुंचाएंगे। हाँ, अब इसमें छांट करके यहूदी लोग दे दिया हमारे मुसलमान भाई को कि यही तो हिंदू करता था कि इनको देख करके ये होता है, तो तुम काहे मुरीद होते हो। मुरीद होना भी वही बात है। अब हमारे भाई जो है नहीं, काम नहीं करने वाले, उनको ऐसे भी चाहिए, तो यहाँ नहीं तो अब हम चले गए मज़ार पर। अब तो हम सुनते जानते नहीं, हम तो अंधा के अंधे रह गए। हाँ, तो हम मज़ार पे गए। अब वहाँ हमजाद है उनका, वो तो ड्यूटी में है। अब हमजाद से हमारी गाड़ी फंसी, तो हमजाद तो उसी का न है, इब्लीसी का न है हिसाब किताब। तो अपने यहाँ भीड़ न लगाने लगा, किसी को थोड़ा ठीक करे, किसी को ना करे। अब बराबर अपनी तरफ हुजूम कर लिया, असल हमारा चला गया। अब नकल जो देखा पीछे वाला, देवबंदी देखे, बरेली देखे, चाहे वहाबी देखे, कोई भी देखे, कहे कि ये तो तमाम के तमाम शिर्क है, तो शिर्क तो हो ही गया। हम तो अल्लाह का छोड़ करके भरोसा किसी और पे किया। हाँ,